السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنجر سیستان سے اجمیر ہندوستان تک، اہل حق کے روایتوں کے عمی، کوچے وہم میں یقیں ہی یقیں، ظلمت شب میں ایک شمع حرم، دشت وحشت میں ایک مسافر دین، 8 صدیوں سے ہند کے سلطان، خواجہ خواجگاں معین الدین۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نسلی اعتبار سے صحیح النسب سید تھے۔ آپ کا شجرہ عالیہ 12 واسطوں سے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تک پہنچتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز 14 رجب 536 ہجری ایران کے علاقے سیستان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی حضرت خواجہ سید غیاث الدین حسن بہت دولت مند تاجر اور بااثر شخص تھے۔ کثرت مال کو قرآن حکیم میں بہت بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے، مگر خواجہ غیاث الدین حسن صاحب ثروت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عابد و زاہد انسان بھی تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے ایک دولت مند گھرانے میں بڑے ناز و نام کے ساتھ پرورش پائی، مگر کہنے والے کہتے ہیں کہ عیش و عشرت کی فراوانی کے باوجود حضرت خواجہ میں بچپن ہی سے ایک عجیب انداز کی قناعت تھی۔ جس زمانے میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی ولادت ہوئی وہ بڑا پرآشوب دور تھا۔ سیستان اور خراسان لوٹ مار کی زد میں تھے، ہر طرف افراتفری کا عالم تھا، سیاسی انتشار نے انتہائی سنگین صورت اختیار کر لی تھی، سرسبز و شاداب علاقوں میں آگ بھڑک رہی تھی اور خوبصورت شہر کھنڈروں میں تبدیل ہوتے جا رہے تھے۔ ملت اسلامیہ میں کئی فرقے پیدا ہو چکے تھے جو بڑے سفاکی اور بے رحمی سے ایک دوسرے کا خون بہا رہے تھے۔ ملحدوں اور باطنوں کی جماعت نے پورے ملک میں قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ سلجوقی خاندان کی یادگار سلطان سنجر اس علاقے کا حکمران تھا۔ اس کی شوکت و سطوت کی داستانیں دور دراز علاقوں تک مشہور تھی۔ اچانک گردش ایام نے نئی کروٹ لی اور تاتاریوں کا ایک وحشی گروہ جسے غز کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا پوری طاقت کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا، اور اس گروہ کے جبر و تشدد کو روکنے کے لیے سلطان سنجر اپنی فوج لے کر آگے بڑھا، مگر اسے تاتاریوں کے مقابلے میں شکست ہوئی۔ سیستان کا حاکم بڑی شجاعت سے لڑا، مگر تاتاریوں کے ہاتھوں زندہ گرفتار ہو گیا۔ خود سلطان سنجر کو بڑی بے سر و سامانی کے عالم میں فرار ہونا پڑا۔ ناظرین کرام، یہی وہ خون رنگ اور زہر آلود فضا تھی جس نے حضرت خواجہ غیاث الدین حسن کو ترک وطن پر مجبور کر دیا۔ آپ اپنی بیوی اور بچے کو لے کر خراسان سے چلے آئے۔ اس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی عمر مبارک قریب 1 سال کی تھی۔ خواجہ غیاث الدین حسن کا خیال تھا کہ انہیں ارض خراسان میں کوئی نہ کوئی گوشہ عافیت ضرور مل جائے گا، مگر گردش ماہ و سال کے وہی تیور تھے اور جاں گداز فتنے یہاں بھی سر اٹھا رہے تھے۔ خواجہ غیاث الدین حسن نے اپنے فرزند کی تعلیم و تربیت کے لیے بڑا اہتمام کیا۔ اس وقت کے بہترین استاذ مقرر کیے گئے، مگر خراسان کی حالت روز بروز بگڑتی چلی گئی۔ 549 ہجری میں خونی سیلاب انسانی سروں سے گزر گیا۔ اس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی عمر شریف 13 سال تھی۔ 549 ہجری میں سلطان سنجر کو ترکان غز کے مقابلے میں دوبارہ شکست ہوئی اور اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اب ملک کا کوئی حامی و نگراں نہ رہا۔ یک بیک بے گناہوں پر وحشی درندوں، بے رحم لٹیروں نے اپنے تسلط قائم کر لیا۔ خراسان میں وحشی درندوں نے خوب لوٹا، توس و نشاپور کو تباہ و برباد کر دیا، عورتوں کی عصمت لوٹی گئی، خواتین اور بچوں کو پکڑ پکڑ کر لونڈی اور غلام بنا لیا، مساجد کو گرا دیا، مکانات منہدم کر دیے گئے۔ اپنے خیال میں ان درندوں نے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا تھا۔ خود مسلمان کہلانے والے یہ ظالم مسجد میں گھس کر جامع مسجد کے پناہ گزینوں کو تہہ تیگ کر دیا۔ ان وحشیوں نے ہاسپٹل میں بھی گھس کر ڈاکٹرز، پیشنٹ اور زخمی لوگوں کو بھی جامع فنا پلا دیا۔ نشاپور کی مظلوم اور جامع شہادت پینے والوں میں سپاہی اور عوام ہی نہ تھے، بلکہ بڑے بڑے علماء، فضلاء، ابرار، اتقیاء اور اولیاء احرار بھی تھے۔ تمام علماء و شیوخ شہید ہوئے، کل صالحین و متصوفین فنا کر دیے گئے۔ نشاپور اس زمانے میں علم و فضل کا مخزن تھا، لہٰذا
مدت ہائے دراز کے ذوق علم نے جو کچھ سرمایہ علمی وہاں فراہم کیا تھا وہ سب بھی خاک میں ملا دیا گیا اور کل کتب خانوں میں آگ لگا دی گئی، لائبریریاں جلا دی گئی۔ الغرض آفتوں اور مصیبتوں کے اسی المناک ماحول میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے پرورش پائی اور اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کے خون کے دریا بہتے دیکھے۔ کبھی کبھی آپ نہایت ہی رقت آمیز میں اپنے والد گرامی سے سوال کرتے، بابا محترم، خون مسلم کی یہ ارزانی کب تک رہے گی؟ نو عمر فرزند کا یہ سوال سن کر حضرت خواجہ غیاث الدین رونے لگتے اور کہتے، بیٹے، یہ شرربار موسم اور یہ خونی ہوائیں اہل ایمان کے لیے آزمائش ہیں، تمہیں صبر کرنا ہی پڑے گا۔ سن 551 ہجری میں صبر کی تلقین کرنے والا یہ باپ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی عمر 15 سال تھی۔ آپ نے آنکھیں کھولتے ہی ہر طرف قیامت صغریٰ کے مناظر دیکھے تھے۔ یہ ایک اور قیامت تھی جو پوری شدت کے ساتھ آپ کے قلب حساس پر نازل ہوئی۔ سارا مال و متاع و اسباب پہلے ہی برباد ہو چکا تھا، اب متاع عزیز بھی چھن گئی اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی ایک شفیق و مہربان باپ کے سائے سے محروم ہو گئے۔